حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اب ایک تو ظاہر علمی مقام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، یہ صرف ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، احاطہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت خوشبودار انداز سے لکھتی ہے، اور جس انداز سے آپ مخلوق خدا کی اعانت کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ اور ظاہر کیوں نہ وہی بات ہے گھرانہ اہل بیت، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً آپ کے جو اخلاق تھے اور اوصاف حمیدہ تھے، یہ وہی اخلاق اور وہی اوصاف تھے جو ائمہ اہل بیت سے آپ میں منتقل ہوئے۔ اس میں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے، امام تقی اپنے والد کے آپ وارث تھے، اور جس نے بھی آپ کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کیا ہے اس نے خاص طور پہ وارث کا لفظ آپ کے لیے ضرور استعمال کیا ہے کہ آپ وارث تھے ان تمام چیزوں کے جو اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کے اوصاف حمیدہ میں شامل تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا ہے؟ جی، امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کہ آپ وارث تھے ان تمام چیزوں کے جو آپ کے آباء و اجداد سے آپ میں منتقل ہوا ہے۔ آپ کی جو کیفیات تھی اس میں آپ نظر بندی میں بھی رہے، ان کیفیات میں آپ قید میں بھی رہے، کچھ عرصہ آپ کی آزادی کا بھی ہے ایک ظاہری اعتبار سے، آپ کسی بھی کیفیت میں رہے ہوں آپ نے جو عبادت خداوندی ہے اور جو بادشاہان وقت سے جو استغنا ہے اور جو آپ کے خدا کے ساتھ تعلق کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ کی جو آپ کا جو مصلی ہے اس کے سامنے بھی جو ہے قبر کھدی رہتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ کا مصلی اور قبر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں قبر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مجھے اپنی موت یاد رہے، اور جب مجھے اپنی موت یاد رہے گی تو مجھے اپنی ساری زندگی کا جو احتساب ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ اور ائمہ اہل بیت کے در پر لوگ جہاں علوم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں ضرورت مندوں کو ہمیشہ یہ مسکن نظر آتا ہے، ٹھکانہ نظر آتا ہے کہ ہمارے کام یہاں آ کے ضرور پورے ہوں گے۔ کوئی مقروض یہاں پہ پہنچتا تھا تو اسے قرض سے خلاصی مل جایا کرتی تھی، کوئی ضرورت مند پہنچتا تھا اس کی ضرورت دور ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ 30 ہزار درہم و دینار کے مقروض بھی آئے ہیں تو آپ نے پلک جھپکنے میں اگر ان کے پاس موجود ہے قرض اتارا ہے، اور زمانہ ان کی سخاوت پر نہیں ان کی سخاوت کی تیزی پر حیران ہوتا تھا کہ پلک جھپکنے میں اس طرح اپنے پاس سے مال نکال دینا اور پلک جھپکنے میں کسی کو اتنی بڑی بڑی رقم دے دینا، یہ صرف اس بات کی علامت تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو واقعی وارث بنایا تھا سخاوت میں بھی اور وارث بنایا تھا آپ کو علم کے اندر بھی۔ اچھا ذرا بتائیے نا وہ جو ولایت کا واقعہ ہے کہ جب مولا کائنات کی ولایت کا ذکر کیا ایک شخص نے آ کے، جی ایک شخص نے، کیا بڑا ایک زبردست واقعہ ہے وہ، تو اس نے اپنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اقرار بھی کیا اور اس کا حوالہ بھی دیا اور اس کا واسطہ بھی دیا آپ کو، کہا کہ میں مقروض ہوں، کہا کتنی رقم ہے، کہا اتنی رقم ہے مجھ پر، اور ایک کثیر رقم تھی اس کے اوپر، تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو ایک پرچے پر اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں نے اس کا قرض دینا، میں ان کا مقروض ہوں، اور جو ہے وہ اعتراف کرنے کے بعد کہا کہ میں سامرا میں موجود ہوں گا اور کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہوں گے، آپ آ کے سختی سے مجھ سے قرض وصول کرنا یہ پرچہ دے کر۔ تو وہ شخص جو ہے کہا میں یہ کیسے کروں گا، کہا آپ یہ کریں، یہ میرا آپ کو حکم ہے۔ اور پھر آپ جب وہاں اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے وہ شخص وہ پرچہ لے کر آیا اور کہا آپ نے میرا قرض دینا ہے، آپ نے کہا میں انتظام کی کوشش کر رہا ہوں ہو جائے گا، کہا ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے جلدی اپنا قرض چاہیے، آپ میری رقم کا بندوبست کریں۔ تو اس سے آپ کا اشارہ یہ تھا کہ جو وقت کا بادشاہ ہے اس تک یہ خبر پہنچ جائے، جب خالی خبر پہنچ گئی تو اس نے وہ ساری رقم جو ہے جو 30 ہزار کا ذکر کیا گیا تھا وہ اس نے وہ اس نے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں بھجوا دیے، آپ نے انہیں چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور کہا کہ یہ 15,000 درہم جو تمہارا قرض تھا وہ اتار دینا اور 15,000 درہم میں اپنی دیگر ضروریات بھی آپ اگر آج کے حساب سے اس کو اسٹیمیٹ کریں تو 1.25 سے 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے، اس کا اندازہ کیجئے۔
اور آپ نے دیکھا تک نہیں اس رقم کی طرف. تو آپ نے یہ اپنے اخلاق سے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ آپ کسی بھی طریقے سے مخلوق خدا کے کام آ سکتے ہیں. تو آپ اپنا کردار ضرور پیش کریں. آپ اپنی زبان ہلا کے کام کر سکتے ہیں, زبان ہلا کے آپ کام کریں. کہیں سفارش کر سکتے ہیں, آپ سفارش کر دیں. اور جتنے اس وقت کے جو عباسی خلفاء تھے, آپ کے دور میں معتصم گزرا ہے, واسق گزرا ہے, معتز گزرا ہے, متوکل گزرا ہے. یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کمزوریاں تھیں خلافت کے معاملات میں بھی, اور باپ بیٹے کا نہیں تھا, اور سازشوں کا دور تھا. اس وقت بھی آپ کا جو کردار ہے نا, وہ نہایت پر امن کردار. بالکل ٹھیک. بلکہ آپ کبھی سازشوں میں شامل نہیں ہوئے. آپ نے کبھی بھی, حالانکہ آپ کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی, بالکل ٹھیک, لیکن کبھی آپ کی جو اخلاق کے اندر جو چیز تھی نا, کسی کے خلاف سازش کرنا, گروہ بندی کرنا, کہیں پر لوگوں کی غیبت کرنا, کہیں لوگوں کے خلاف باتیں کرنا, بڑی کوشش, یعنی شکایتیں کی جاتی تھی کہ انہوں نے ایسا کر دیا, ان کے گھر میں تلاشی لیں, کہیں اسلحہ نکل آئے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن ہمیشہ تمام بادشاہوں کے دور میں آپ کا جو کردار تھا نا, وہ نہایت مثبت تھا, بلکہ آپ وہ نہایت پوزیٹیو تھا. خلفاء کے دور دیکھے, معتصم سے لے کر معتز باللہ تک آپ یہ دیکھیے, اور سب سے زیادہ آپ ہی نے مطلب مختلف عباسی خلفاء کو دیکھا.